شیما دیویر رب دے حبیب جگ دے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی واسطے، آپ دی پاکیزہ آل واسطے، آپ دے اصحاب واسطے، اور صبح قیامت تک آپ دے نال عشق کرن والیاں، پیار کرن والیاں تے محبت کرن والیاں تے اللہ تعالیٰ اپنیاں کروڑاں ارباں کھرباں رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرمائے۔ ماہ ذی الحج دا پہلا جمعۃ المبارک اور آپ تمام حضرات نو اس ماہ مقدس دی مبارکباد پیش کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، کہ منو قسم وقت فجر دی اور 10 راتاں دی۔ مفسرین نے ولیال عشر تو مراد یہی لے آئے کہ اللہ نے جڑی 10 راتاں دی قسم کھا دی، یہ 10 راتاں ذی الحجہ دا پہلا عشرہ، یعنی کہ جڑا عشرہ شروع ہو چکے ہے، اس دی 10 راتاں دی قسم اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر کھا دی۔ اور اے عشرہ اتنا بابرکت اور مقام و مرتبہ والا ہے کہ اس عشرے دے بارے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف اندر جو احادیث نقل فرمائیاں، میں ان دے اندروں ایک دو آپ دی خدمت اندر عرض کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے فرمایا کہ مل عمل فی ایام العشر افضل من العمل فی ہذہ، کہ پورے سال اندر کیتے گئے اعمال کوئی ایسا عمل نہیں کہ جیڑا انہاں 10 دناں دے اندر کیتے گئے اعمال دا مقابلہ کر سکے۔ یعنی کہ یہ عشرہ ذی الحج دا جڑا شروع ہو چکے ہے، ان دے اندر جو اعمال کیتے جان گے، فرمایا پورے سال اندر کوئی ایسا عمل نہیں کہ جڑا اس عشرے دے کیتے ہوئے عمل دا مقابلہ کرے۔ تو صحابہ نے سوال فرمایا، قالوا ولل جہاد، فرمایا حضور جہاد بھی مقابلہ نہیں کر سکتا؟ آپ جاندے ہو کہ او جنگ اور او لڑائی جڑی اسلام واسطے لڑی جائے اور اسلام دی سربلندی واسطے انسان لڑدا ہے، جہاد کا لیندا ہے۔ تو صحابہ فرماندے نے حضور ولل جہاد، اے جہاد جڑا عمل ہے، کیا اے بھی اس عشرے دی نیکیاں دا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ حضور نے فرمایا قال ولل جہاد، سبحان اللہ۔ عام دنوں جو کوئی جہاد کرے اور اس عشرے دے اندر کوئی بندہ ایک معمولی جی جنہوں وہ سمجھتا ہے معمولی تے نہیں ہے، جنہوں وہ ہلکی جانے یا معمولی نیکی سمجھ کے کرے، فرمایا عام دنوں دے اندر جہاد بھی اس مقام نو نہیں پہنچ سکتا جڑا مقام اس عشرے دے اندر کیتی گئی نیکی دا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، الا رجل خرج یخاطر بنفسہ ومالہ فلم یرجع بشیء، فرمایا ہاں جڑا بندہ جہاد تے نکلیا اور اپنے مال اور اپنی جان نو انہیں قربان کر دیتا، یعنی کہ شہید ہو گیا۔ شہادت دا مقام چونکہ زیادہ ہے،
فرمایا کہ شہید جڑا انسان ہے شہادت حاصل کرن والا شہادت پا لین والا ان دا تے مقام الگ ہے، لیکن اگر کوئی خالی جہاد کر رہا ہے اور فتح لے کر کے واپس آ گیا ہے اور غازی بن گیا ہے، فرمایا ان دا وہ عمل اس عشرے دے اندر کیتے گئے اعمال تو زیادہ فوقیت اور افضلیت نہیں رکھتا۔ یہ اتنا قیمتی عشرہ ہے جڑا اللہ نے منو اور تہانو عطا کر دیتا ہے، اور ان کی قدر کرنی ہے۔ اور قدر دا انداز کیا ہے؟ سب تو پہلی بات ہے کہ اسی اپنے آپ نو گناہاں تو محفوظ رکھنا ہے، اور یہ تو ساری زندگی ہی رکھنا چاہیے، لیکن اے جڑا عشرہ اتنا محبوب عشرہ اللہ رب العالمین نو ہے کہ بالخصوص ان دے اندر اپنے آپ نو گناہاں تو بچایا جائے اور نیکی پہلے نالوں زیادہ کیتی جائے، ذکر و اذکار زیادہ کیتا جائے، صدقہ خیرات زیادہ کیتا جائے، اللہ دی کبریائی نو بیان کیتا جائے۔ اور بخاری شریف دی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحج دا جدو آ جاندہ تو یخرجانی الی السوق فی ایام العشر یکبران، فرمایا کہ میں اور عمر یعنی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ فرمایا کہ اسی جدو عشرہ آندہ تے تکبیراں پڑھ دے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، 3 بار بھی اللہ اکبر ہے، 2 بار بھی، دونوں روایات موجود ہیں۔ فرمایا تکبیرات نو بلند کر دے، وَيُكَبِّرُ النَّاسَ بِتَكْبِيرِهِمَا، فرمایا اسی بازاراں چی نکل جان دے اور اے تکبیرات بلند کر دے تے جڑے لوگ اتھے موجود ہوں دے او بھی ساڑھے نال انہا تکبیرات نو بلند کر دے، یعنی کہ اللہ دی کبریائی بیان کرنا اس عشرے دے اندر بہت ضروری ہے۔ ہاں ہر نماز تو بعد جڑی تکبیرات بلند کرنا وہ 9 ذی الحج دی فجر تو لے کر کے 13 ذی الحج دی عصر تک ہر نماز تو بعد اہتمام کرن دا حکم ہے کہ بلند آواز نال نماز ادا کرن تو بعد تکبیرات پڑھیاں جان 9 ذی الحج دی فجر تو لے کے 13 ذی الحج دی عصر تک۔ اس تو علاوہ اس عشرے دے اندر انسان تکبیرات بلند کردہ رہے، چلدا پھردا اٹھدا بیٹھدا تکبیرات نو پڑھے، کیونکہ اللہ دی کبریائی بیان کرن دا حکم ہے کہ اللہ دی کبریائی بیان کرو، اللہ دی وحدانیت بیان کرو، اللہ دی ربوبیت بیان کرو، کیونکہ یہ عشرہ اللہ نو بہت ہی محبوب عشرہ ہے۔ اللہ منو اور آپ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ایتے اس عشرے دے حوالے نال ابتدا اندر گفتگو میں آپ حضرات دی خدمت اندر عرض کی تھی۔ گزشتہ جمعہ دے اندر آپ حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام دے امتحانات دے بارے واقعات سن رہے سے، آپ نے دعا کی تھی، اللہ سونیا رب حب لی، اے اللہ منو پتر دے من الصالحین جڑا نیک ہو گئے۔ اللہ نے بیٹا عطا کیتا، اور پھر امتحان دا واقعہ آپ حضرات سماعت کر چکے ہو کہ اللہ نے پھر حکم دیتا کہ انہوں دور بستی دے اندر چھوڑا ہو، جتھے نہ کوئی بندہ ہے، نہ کوئی چرندے، نہ کوئی پرندے، اور جدو چھوڑ کر کے آ رہے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہن ظاہری گل ہے اللہ نے اتنے سال بعد بیٹا عطا کیتا ہے، بڑھے ویرے اللہ بیٹا عطا کرے تے جوانی چی بھی بڑے سونے پتر لگ دے نے، جب بڑھے وارے مل جائے پھر تے ہور سونے لگ دے، اور پھر پتر بھی او جڑا منگ منگ کے لیا ہوئے، پھر بیٹا بھی او جڑا فرما بردار بھی ہے، نیک بھی ہے،
خوبصورت بھی ہے تو خوب سیرت بھی ہے. جدو حکم ہویا ہے کہ انہوں چھوڑ آؤ اس طرح کھلے میدان اندر وادی ذی زرع ان اندر چھڑ آؤ جتھے نہ کوئی چرند پرندے نہ کھیتیاں نہیں نہ کوئی سبزہ ہے کچھ بھی نہیں. ہنوں تے چھوڑے ہے. حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نو چھوڑ کر کے جدو واپس ہوئے نے دل اندر خیال تے آیا کہ ربا سونے انج بیا بانے دے اندر نہ کوئی بندہ نہ فرد و بشر تے چھوڑ کے جا رہے ہیں تے حکم بھی تیرا ہے پورا کرنا بھی ضروری ہے. تے میدان اندر چھوڑ کر کے تے رب دے اگے ہاتھ چک لے دعا کی تھی. رب دا قرآن ہے سورہ ابراہیم ہے اور کیسی بات ہے اللہ نے اتنا پیار کیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دی نا دی پوری سورہ ہی نازل فرما دیتی ہے. کیا دعا فرمائی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ سونے آپ پتر نو چھڑ کے جا رہے ہیں اور علاقہ ہو جائے جتے کھیتی کوئی نہیں سبزہ کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں فرد و بشر نظر نہیں آندا. اللہ پتر نو چھوڑ کر کے اس بیابانے اندر جا رہے ہیں. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس. اللہ سونیا اس کر کے چڑھ کے جا رہے ہیں اتنے نماز ہندی روے نماز پڑھدا رہے. فاجعل افئدۃ من الناس. اللہ دنیا تے لوگ جتے بھی ہوئے لوگاں دا دل اس جگہ دے نال جوڑ دے. کوئی ایران ہے شام ہے پاکستان ہے انڈیا ہے افغانستان ہے ہندوستان ہے کوئی بھی آج دیکھو نا جتھے مومن وسد ہے جتھے ایمان والا رہند ہے دنیا دا کوئی کونا کیوں نہ ہوئے زمین دا آخری کنارہ کیوں نہ ہوئے ہر مومن دا دل تڑپ دا ہے میں اس گھر دی زیارت کر کے کسے ایمان والے نو پوچھ لو وہ کہندہ ہے بالکل دل کرتا ہے میں اس گھر دی زیارت کر کے آواں جا کر کے ویک کے آواں نظارے کر کے آواں. اور بندہ آئے ہائے کیا سونی گل کیتی ہے. دنیا دے سفراں تو بندہ اکوی تے جاندہ ہے. تسی یہ نران کگان کشمیر کتے چلے جاؤ ایک بار جاؤ گے دو بار جاؤ گے پھر کہو گے یار کی فائدہ ہے اتنی بار تے ہوئے ہیں. دنیا دے سفراں تو بندہ کوی تے جاندہ ہے پر ہر واری سفر مدینے دا بڑا سونا. بندہ جنی وار جاوے ایک مزہ دوبالا ہو جاندہ ہے وکھرا مزہ آندہ ہے وکری چاساندی ہے جنی وار ہو آوے. وجہ کیے لوگ پوچھ دینے علا مصاب گل کیے اس گھر تو کسے دا دل بھردہ نہیں کوئی عقدہ نہیں ہے نہ کہ تیرا کمال نہیں ہے. اے ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے. فرمایا اللہ فاجعل افئدۃ من الناس. اللہ لوگاں دا دل اس گھر دے نال جوڑ دے تحوی الیہم
لعلهم یشکرون۔ ہولی بولے ہو، ذرا اچھی بولو سبحان اللہ۔ ایسی گل ہی ایسی ہے، پھر رب دا قرآن ہے، پھر بات ہی ایسی ہے۔ حضرت ابراہیم دعا کی تھی، اللہ بھاویں اس علاقے اندر کھیتی نہیں ہوندی، بھاویں اس علاقے اندر کاشت نہیں ہوندی، بھاویں اس علاقے دے اندر وائی بیجی نہیں ہوندی، ربا سونیا تہوی الیہم ورزقہم من الثمرات۔ میں ربا پاویں ایتھے کھیتی باڑی نہیں ہوندی، ایتھے کچھ نہیں ہوندا، لیکن اللہ ایتھے او پھل بھیج جڑے لوگ کھان۔ اللہ رزق وافر کرتے پھل بھیج۔ اور ایک گل تانوں نال کراں کہ انبیاء دی نظر اندر بہترین رزق ہے وہ پھل ہے، بہترین رزق پھل ہے۔ اور آپ نے بھی جڑے رزق دی دعا کیتی وہ پھل دی دعا کیتی ہے۔ فرمایا کعبۃ اللہ دے اندر رزق وافر کر دے اور رزق کو پھلاں دا ہوئے۔ اور یہی تے وجہ ہے نا کہ رمضان اندر جدو رب دیاں برکتاں آندیاں نے ہر پاسے پھل وادو ہو جاندے۔ جڑا سارا سال نہیں کھاندا رمضان اندر پھل انہوں بھی مل رہا ہوندا ہے۔ اور دیکھو نا حضرت مریم علیہ السلام دے کول جڑا رزق آ رہا سی وہ بھی تے پھل ہی آ رہا سی نا، پھل دا رزق جڑا پورے علاقے اندر نہیں، پوری بستی اندر نہیں، اللہ رزق دے رہا ہے پھل دا۔ ایتھے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربا ایتھے باویں کوئی وائی بیجی نہیں ہوندی، کھیتی باڑی نہیں ہوندی، لیکن رزق وافر کر دے، پھلاں دا رزق ودا دے۔ تے جڑے ہو کے آندے ہو، کیوں وارث بھائی حاجی صاحب جو حجاج اکرام ہو کے آئے نے، دسو ہاں جڑا پھل اوتھے لبدا ہے دنیا تے کسی اور کونے تے لب؟ پاکستان دی پیداوار ہون دے باوجود پاکستان چ نہیں لبدا، جے لبے گا یا مکے اندر لبے گا یا مدینے دے اندر لبے گا، وہ پھر مکدا ہی نہیں۔ اتنی دنیا کھاندی ہے رزق مکدا نہیں، کیوں؟ میں کیا اے رزق قیامت تک نہیں مکنا، چونکہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے کیتی ہوئی ہے، یہ دعا ہوئی ہے اللہ اتھے رزق وافر کر دے اور پھلاں دا رزق وافر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ باقی واقعہ تجھے سماعت کر چکے ہو کہ آپ چھوڑ کر کے گئے، موجود رزق ختم ہویا اور پھر زمزم دا چشمہ جاری ہویا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن رب دا قرآن سماعت کر لینا۔ ایک اور آزمائش ابراہیم علیہ السلام دی، خالق کائنات نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، اللہ فرماندہ ہے پتر ابراہیم دا حضرت اسماعیل جدو تھوڑا جہا ترن لگے نے، ذرا ٹہلن لگے نے، قدمات ٹرن لگے نے، تسی جان دے ہو دل اتے ہاتھ رکھ کر کے سوچو پتر نواں نواں ٹرن لگے کیڈا سونا لگدا ہے، ہاتھ پھڑ کے ٹرائی دے، انگلی نال ٹرائی دے، بچہ منجی پھڑ کے کھلو جائے، باپ خوش ہوندا ہے، چیز ونڈو، میرا پتر کھلون لگ گیا ہے، اپنے پیراں تے کھلو گیا ہے، بچہ قدم چکن لگے، ماں پیوں خوش ہوندے نے لوگ، چیزاں ونڈیاں جا رہیاں نے، میاں کی ہویا ہے کیوں ونڈ رہے ہو؟ کہنا میرا پتر ترن لگ گیا، میرا پتر کھلون لگ گیا ہے۔ اللہ فرماندہ ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جدو اسماعیل ٹرن لگے آزمائش ایک اور آ گئی۔
ایک اور آزمائش شروع ہو گئی. اللہ ویکھنا چاہتا ہے ابراہیم تیرے دل اندر میں اللہ دی محبت زیادہ ہے یا پتر دی محبت زیادہ ہے. میں اکثر گل کرنا اللہ نے امتحان لین دی حد کر دیتی. ابراہیم علیہ السلام نے امتحان پورے کرن دی حد کر دیتی. قیامت تک ایسے امتحان کوئی پاس نہیں کر سکتا جڑے امتحان ابراہیم علیہ السلام نے پاس کیتے. سبحان اللہ. اللہ نے خواب دکھایا ہے ہمیں ابراہیم قربانی کرو. ابراہیم علیہ السلام اٹھے تے 100 یا 100 تو زیادہ بکریاں ذبح کر دیتی, قربانی کر دیتی. پھر ستے اگلے دن پھر خواب آیا ابراہیم قربانی کرو. آپ اٹھے, آپ نے گائیاں ذبح کر دیتی, قربان کر دیتی. تیسرا دن پھر ہویا ہے, خواب آیا ابراہیم قربانی کرو. آپ اٹھے, آپ نے اونٹ ذبح کیتے, قربان کر دیتے. 3 دن جدو قربانی دا خواب آندہ رہا, آپ اس طرح بکریاں ذبح کیتیاں, پھر گائیاں ذبح کیتیاں, پھر اونٹ ذبح کیتے. ہن 8 ذی الحج دی رات اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیتا, فرمایا ابراہیم بکریاں نہیں, گاواں نہیں, اونٹ نہیں, اللہ کی قربان کرا. فرمایا پتر میری راہ اندر قربان کر دے. 8 ذی الحج دا دن چڑھے آئے, آپ سوچ پہ گئے یہ کی خواب ہے؟ یہ اللہ والوں خواب ہے یا کسی شیطان والوں خواب ہے؟ آپ سوچ اندر پہ گئے, یعنی کہ سوچ بچار آپ نے کی تھی. اور 8 ذی الحج نو کیا جاندہ ہے یوم الترویہ, یعنی کہ سوچ بچار کرن دا دن. آپ نے سوچ بچار کی تھی, یہ کی خواب آیا ہے؟ پتر ذبح کرا. سوچ اندر رہے, دن گزر گیا. 9 دی رات ہوئی ہے, اللہ نے پھر خواب اندر حکم دیتا ہے, فرمایا ابراہیم پتر نو حلال کرو, میری راہ اندر قربان کرو. آپ صبح اٹھے پہچان گئے حکم اللہ دے, قربانی کرن دا حکم اللہ عطا کر رہا ہے. اور 9 ذی الحج نو کیا جاندہ ہے یوم العرفہ. یوم العرفہ مطلب کہ پہچان دا دن. پہچان گئے نا کہ خواب کی آیا ہے, مقصد کی ہے. ابراہیم علیہ السلام پہچان گئے, 9 ذی الحج نو پہچان گئے, اس کر کے نام رکھیا گیا یوم العرفہ, یعنی کہ پہچان والا دن بن گیا. پہچان ہو گئی, حکم کسے اور واللو نہیں ہے, حکم خالصتاً اللہ واللو ہو رہا ہے, بیٹا ذبح کرنا ہے. 9 دن گزری ہے, 10 دی رات اندر پھر خواب آیا ہے. فرمایا ابراہیم پتر میری راہ اندر قربان کرو. تسی ہولی بولو, اور تو آڈے نہیں پتر ذبح ہون لگے. اے تے ابراہیم علیہ السلام محبتہ پا گئے, وگن آج پتر ذبح کرنے اوکھے ہو جان دے. تو آڈے لی سبحان اللہ کہنی اوکھی ہے, پتر ذبح کرنا تو بڑا ہو رکھا ہے. ذرا بولو سبحان اللہ, ذرا پھر بولو نا ایک باری. ابراہیم علیہ السلام نے جدو خواب پتر دا آیا ہے تو پتر واسطے بھی تیار ہو گئے, کیونکہ توہاڈا میرا خواب وہم ہو سکتا ہے, گمان ہو سکتا ہے, ساڈا خیال ہو سکتا ہے. روٹی بندہ بہتی کھا کے سو جائے نا تو پیڑے پیڑے خواب آن لگ جاندے ہیں, یہ ساڈے خواب نہیں. لیکن نبیاں دا خواب وہم و گمان نہیں ہوندا, خیال نہیں ہوندا. انبیاء دا خواب بھی وہی ہوندا ہے, حق ہوندا ہے, سچ ہوندا ہے. 10 دی رات پھر خواب صبح ہوئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ نو فرمایا, حاجرہ بیٹے نو تیار کرو, میرے نال ٹورو. حضرت حاجرہ نے تیار کیتا ہے, شیطان کو لو ریا نہیں گیا, دوڑے آیا حضرت حاجرہ دیکھو. حاجرہ تینوں پتہ ہے پتر تیرا کتھے؟ آپ فرمایا ہاں اپنے والد نال گیا ہے, ابراہیم علیہ السلام دے نال گیا ہے.
کہنا نہیں 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 تینوں پتہ ہے کہ ہور جگہ تے نہیں ابراہیم لے کے چلے، یہ تے ذبح کرن چلے۔ آپ نے فرمایا تیرا دماغ ٹھیک ہے، والا پیوما نے کدی پتر بھی ذبح کیتے ہیں تے پتر بھی او جڑے لبن پچھلی عمرے والا پیو پتر ذبح کر دے نے۔ کہندے ہاجرہ تینوں نہیں پتا، یہ اللہ نے حکم دیتا ہے، ابراہیم اللہ دا حکم پورا کرن چلے نے۔ تے پھر ماں دا دل ایوی ویکھو، ماما کدوں برداشت کر دیا نے پتر نو کنڈا بھی چبے، لیکن یہ ماں کیسی ہے جدو حکم خداوندی سنیا ہے، فرمایا جے حکم اللہ دے پتر ذبح ہو جائے کوئی خیال نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، بس حکم اللہ دا پورا ہونا چاہیے، پھر کوئی غم نہیں۔ جدو حکم اللہ دا ہے پھر غم کوئی نہیں۔ یہ تو ذلیل ہویا تو اٹھے ہے، ابراہیم علیہ السلام دے کول آیا ہے، اتھے بھی وسوسہ پان دی کوشش کیتی ہے، پتر نو ذبح کرن تو رہے ہو، کی ہویا ہے پچھلی عمرے پتر ملے ذبح کر دے ہو۔ آپ نے اتھے ست کنکر مارے نے، پتھر مارے نے، انہوں کی کیا جاندہ ہے جمرہ ہے عقبہ، 7 پتھر مارے جنہوں آج ایسی کہنے وڈا شیطان، آج جڑے ہو کے آئے نے کیوں جی پتھر مار دے ہو کہ نہیں، ہولی بول دے ہو، مار دے ہو نا، تو بولو تو صحیح، پتھر مار دے ہو نا، پر خیال کیتا کرو، ہیں انہاں نہیں مارے ہونگے، نہیں مارے، یہ دیکھو شاعر اللہ بن گیا ہے۔ ادھر حضرت حاجرہ صفا مروہ تے دھوڑ لان، اللہ کہے من شعائر اللہ، اے میریاں نشانیاں نے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام شیطان نو پتھر مارن، اللہ کہندے اے بھی من شعائر اللہ ہے۔ کام اللہ دے محبوب بندے دے بندیاں کرن، اللہ کہندے انہاں دا نہیں، یہ نشانیاں میریاں نے، یہ میریاں نشانیاں نے۔ تو دھیان کیتا کرو ذرا پتھر مارن لگے، آو یہ بھی گل کئی جتیاں چک چک مار دیں، یہ سانو بڑا بڑکاندہ ہے پاکستان جو جتی کڑ مار دیں، ہم ہتھے لگا ہے نا جتی مارو، تے نہ ہوئے مطلب تساں جتی مارے تو الٹا تو ہنو جتی مار دے، اتھے تے میریاں من دے تھے آگے جتیاں مار دے ہو میں اتھے پتھر مارو تو الٹا مارے، یہ پاکستان رہ کے تے ساری میریاں من دے ہو اتھے آگے میں نے پتھر مار دے شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ شیطان دے وسوسے اور شیطان دے شر کو لو سانو سارے انو محفوظ فرمائے، بولو آمین، اچھی بولو آمین، اللہ سانو محفوظ فرمائے۔ 7 پتھر مارے، پھر آیا ہے، پھر 7 پتھر مارے، پھر آیا ہے، پھر 7 پتھر مارے، شیطان مردود ہویا ہے، ذلیل ہویا ہے، چلا گیا۔ آئے آئے اللہ کریم نے قرآن اندر نقشہ کھچیا ہے، باپ بیٹے دی گفتگو ہو رہی ہے، اللہ قرآن بنا رہے ہے، گلہ ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام دیا ہو رہی نے، اللہ قرآن بنا کے نازل کر رہا ہے۔ فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے اللہ نے حکم دیتا ہے کہ میں تینوں ذبح کرنے، تیرا کی خیال ہے؟ اچھا پوچھیا کیوں؟ جدو حکم اللہ دائے تھے پوچھن دا مقصد کی حکم ہے پورا کرو۔ مفسرین نے ترجمہ کیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کر کے پوچھیا ہے کہ میں پوچھاں رب کو لو میں منگیا سی ربی حبلی من الصالحین، ربا پتر نیک دیویں، تے اے میں ایک واری پوچھ لواں پتر میرا نیک ہی ہے نا، پتر نیک ہی ہے نا، ایک ہی جواب دیندہ ہے، چیک تے کراں نبی ہے نا، چیک کراں، تے جدو چیک کیتا ہے تے جواب بھی پھر کیا سونا ملے ہے، کیا کمال جواب ملی ہے،
کائنات اندر اے جا پیو بھی کوئی نہیں، کائنات اندر اے جا پتر بھی کوئی نہیں۔ کیا سونا جواب دیتا ہے، فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اقبال بولے علامہ اقبال دا قلم جھومیا، آگتے رہے یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا، یا مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ فرمایا ابا جی تمہیں خواب آیا ہے، اللہ دا حکم ہویا ہے، انہوں پورا کرو، ہٹیو نہ پیچھے۔ تے رہی گل میری، آئے ہائے ہائے، اس کا کہ پوچھیا جے نا کہ میرا کی خیال ہے، میرا کی رویہ ہے، میرا کی کردار ہے، رہی بات میری، فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ فرمایا اللہ نے چاہیا تے پاما منو بے صبرہ نہیں پاؤ گے، ویکھو گے میں صبر کرن والا نظر آوانگا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ فرماندہ ہے کہ ابراہیم نے جدو ایک گل ہو گئی ہے نا تے پتر نو فلما اسلما وطلہ للجبین، اس طرح زمین تے مدیاں لٹا دیتا ہے۔ تصور کرو بڑھے ویرے پچھلے عمرے پتر ملیا ہوئے تے بڑے نازم والا ہوئے تے ہوئے بھی فرما بردار تے ہوئے بھی تابعہ دار تے خوبصورت بھی ہوئے تے خوب سیرت بھی ہوئے تے پتر بھی ہوئے نبی دا تے زمین تے لٹایا ہوئے تے منہ تے مٹی مبارک لگی ہوئے۔ آئے ہائے ہائے، اے تے اوہی جاندہ ہے جنہیں پتر میں کدی ویکھیا ہوئے، میں تسی سمجھ نہیں سکتے، ایک کیفیت جن دے نال ہوئی ہوئے اوہی جاندہ ہے، لٹا لیا ہے۔ اللہ فرماندہ قرآن فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ آواز ماریے، ادھر پتر لیٹایا ہویا ہے، زمین تے پتر لیٹیا ہویا ہے، چھری چلن ہوتے آ رہے، میں کیا کرنا، چھری دی صفت کٹ دینا، کوئی چیز ہوئے، پھل ہوئے، سبزی ہوئے، جسم ہوئے، کوئی چیز ہوئے، چھری کٹن لگے ویکھ دی نہیں کیے، چھری دی صفت کٹ دینا، رب دی حکمت ہے، چھری تھلو اسماعیل نو بچا لینا، آگ دی صفت جلا دینا، آگ بلدی ہوئے وچ کپڑا سٹو، کاغذ سٹو، پلاسٹک سٹو، کوئی چیز سٹو، پٹھی اندر لویا سٹو، آگ ساڑ دین دیئے، کیوں جی آگ ساڑ دین دیئے، میں کیا آگ دی صفت جلا دینا، رب دی حکمت آتش نمرود چو ابراہیم نو بچا لینا۔ رب دی حکمتہ دے سامنے اے صفتہ نہیں چل دیا، اللہ نے بچائے، فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا
ابراہیم اللہ آواز ماریے اے ابراہیم جی رب سونے اکا کھولیاں اے پتر جیے دل اندر خیال آیا کتے اللہ نے بھاوے قبول نہیں کی تھی قربانی خیال آیا یہ پتر ذبح نہیں ہویا کتے اللہ ناراض تے نہیں ہو گیا اللہ نے فرمایا ابراہیم انج نہیں رب سونے حکم کیے فرمایا قد صدقت الرؤیا ابراہیم تو خواب سچ کر وکھایا ہے ابراہیم تینو خواب جو حکم دیتا ہے تو تے سچ ہی کر دیتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ فرمایا سی اپنے بندیاں نو انج صلح دینے ہیں اپنے بندیاں نو انج انعام دینے ہیں آؤ ایک انعام سن لو تو پھر بات ختم کریے انعام ملیا کی ہے اللہ نے کی انعام عطا فرمایا سورہ نساء دے اندر ہے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا فرمایا میرے ابراہیم نے ہر گل نو سچ کر وکھایا ہے ہر امتحان نو پورا کر لیا ہے ہر حکم نو پورا کیتا ہے فرمایا ایسے جڑے میرے نیک و کار بندے ہوندے نے میں بڑے صلے عطا کرنا فرمایا میں ابراہیم نو صرف صلہ تے انعام ہی نہیں دیتا بلکہ میں ابراہیم نو اپنا خلیل بنا لیا ہویا ہے خلیل اللہ دا لقب عطا کر دیتا ہے میں ابراہیم نو اپنا خلیل بنا لیا ہے جدو بندہ اپنے رب دے حکم پورے کر دائے اللہ پھر اپنے بندیاں ہوتے انعام دا نزول کر دے اللہ من اور آپ سب نو اللہ اور اندے رسول دے حکم دے مطابق زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد